کرو. ہاں ہاں مائکے میں شکایت مت کیا کرو, اپنے سسرال کی شکایتیں اپنے مائکے میں مت کیا کرو. کتنی ایسی بہنیں ہیں, میں گلے کے طور پہ کہا کرتا ہوں, جو اپنی اماں کو فون کر کے کہتی ہیں آپ نے کس جہنم میں مجھے بھیج دیا ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ جملہ آپ کا ایسا جملہ ہے جو آپ کی ماں کے کلیجے کو چیر کے رکھ دے گا. کیا آپ کی ماں یہ سننے کے بعد سکون سے سو پائے گی؟ قطعی نہیں سو پائے گی. جس باپ سے آپ یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی خوش نہیں ہے سسرال میں, آپ کی بیٹی کو آپ نے, اپنی بیٹی کو کس جہنم میں آپ نے بھیج دیا, کس گھر میں آپ نے بیاہ دیا. ہاں ہاں اگر یہ جملہ ہم اپنی زبانوں سے نکالیں گے تو بتاؤ آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا باپ سکون سے رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصت فرما رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما دیا, تو اپنی بیٹی کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ دیکھو آج کے بعد تم پر تمہارے باپ ہی کا حق نہیں ہے, آج سے تم پر تمہارے شوہر علی کا حق ہے, علی کا حق ہے. بیٹی فاطمہ علی کی مرضی کے بغیر, علی کے حکم کے بغیر, علی رضی اللہ عنہ کے دہلیز سے اپنے قدموں کو باہر نہ نکالے. میرے نبی نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا, اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا بیٹی میں آج تجھ سے ایک باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, نبی کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. تو میری اپنے بوڑھے باپ کی داڑھی کی لاج رکھ لینا. اے میری بیٹی, میں نے تیرا ایسے گھر میں بیاہ کیا ہے جس گھر میں تجھے مال نہیں ملے گا, تجھے آرام نہیں ملے گی, اس میں مخملی بستر نہیں ملیں گے, وہاں سونے کے پلنگ نہیں ملیں گے, تیرے لیے بڑے حسین جوڑے نہیں ملیں گے. علی ایک غریب انسان ہے, میں نے ایسے گھر میں تجھے بیاہ ہے جو غریب گھر ہے. لیکن خبردار اے فاطمہ, علی کے گھر کی شکایت اپنے باپ سے ہرگز مت کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے, وقت کا نبی کہہ رہا ہے. ہاں ہاں ہم کیا کہتے ہیں اپنی بیٹیوں سے, ہم اپنی بچیوں کو کتنی نصیحتیں کرتے ہیں. اور حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کر کے بھی دکھا دیا, عمل کر کے دکھایا, اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے بغیر حضرت فاطمہ نے کبھی اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالا. یہاں شوہر کے جانے کی دیر ہے کہ بس گھر سے باہر نکل گئی, ساری پلاننگ گھر سے شوہر کے جانے کے بعد شروع ہو گئی. عزیزوں, میری عزیزہ بہنوں, ایسا نہ کیا کرو, اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہو جاؤ گی. ہاں ہاں پردے کیا ہے کا اہتمام کرو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں, اے امت مسلمہ کی عورتوں, تم زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرو, زیادہ اللہ سے ڈرا کرو, کیونکہ مردوں کے مقابلے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہوا ہے. پوچھنے والے نے, یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا دو وجہوں سے, ایک زبان درازی کی وجہ سے, دوسرے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. زبان درازی کی وجہ سے, دوسرے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. ہاں ہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی خبرگیری کرے. ہاں ہاں بھلے آپ کے شوہر آپ کے